لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن شماله فإن أتمها رجا بها وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایمان کے بعد سب سے معتمد شان عمل جو ہے وہ نماز کا ہے، اور شریعت کا ہر عمل معتمد شان ہے. اللہ کا ہر حکم عظمت کا حامل ہے، اہتمام کا حامل ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری شریعت انتہائی قابل عظمت اور معتمد شان ہے. نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور اعمال معتمد شان نہیں ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ زکوٰۃ معتمد شان نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے روزہ معتمد شان نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ حج ہے معتمد شان نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے فرائض، حقوق، سنن، مستحبات، ہر ایک اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. اور ان اعمال پہ چلنا اور عمل کرنا اللہ کی محبت کی علامت ہے. اللہ یہ کہ کوئی اندر سے ایمان والا نہ ہو اور باہر سے ایمان کے اعمال کر نظر آوے، اس سے کر رہا ہو، اس کے چہرے پہرے پہ نور نہیں ہوگا. جیسے خفیہ ایجنسی والا کوئی محکمہ، اس کا کوئی فرد ہو اور وہ لوگوں کے ساتھ شریک ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اپنی دنیا کی ڈیوٹی بجا رہا، آخرت کی نہیں کر رہا. دنیا کی ڈیوٹی بجا رہا ہے، بنا ہوا ہے، حقیقت اس کے اندر کچھ نہیں ہے. ایمان کی حقیقت جب قلوب کے اندر اتر جاتی ہے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا ہے. ایمان ایسی چیز ہے اس کے دل میں آنے کے بعد ایمان والے کی کچھ اور ہی کیفیت ہوتی ہے. جس قدر ایمان پختہ ہوگا اس قدر ایمان کے بعد جو اعمال اسلام ہیں
ان پہ چلنا اس کے واسطے آسان ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے ایمان کی پختگی کی سعی اور کوشش کی جاتی ہے. ایمان کے نور کو دل میں چمکانے کی محنت کی جاتی ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے، لا الہ الا اللہ کا ورد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. جب ایمان تازہ ہوگا، اس تازگی کا حاصل یہ ہوگا کہ جو دل پر کوئی اور گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا وہ صاف ہو جائے گا. اور ایسا شخص جو ایمان والا ہوگا، اس سے جب کوئی معصیت ہوگی، کوئی گناہ ہو جائے گا، وہ فوراً متوجہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف اور توبہ کر کے گناہوں کی نحوست سے جو دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، گناہوں کی نحوست سے جو دل کے اندر حق سے دوری پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت پیدا ہوتا ہے، تو وہ اس توبہ کے ذریعے سے، یعنی یہ کیوں کہیے کہ توبہ کے پانی کے ذریعے سے سب دھل جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا گناہ سے جس نے توبہ کر لیا، رو دھو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیا، ایسا ہو گیا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا. بڑی رحیم کریم ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت منتقم ہونا ہے، بدلہ لینے والا ہونے کی صفت ہے، لیکن یہ صفت وہاں ظاہر ہوگی جب کوئی سرکشی کرے گا، ہٹ دھرمی کرے گا، توبہ استغفار نہیں کرے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، تو یہ صفت اس کے واسطے ہے. اور غفار الذنوب، ستار العیوب، یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کے سامنے جو ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی اسی نے عطا فرمائی. یہ اسی کا کرم ہے، اسی کا فضل ہے. جس پہ اللہ کا یہ فضل ہو جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. ہم بڑے پکے نمازی ہیں، ہماری کوئی خوبی نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے. اگر ہم نے نماز پڑھ کر یہ سمجھا کہ ہم تو بڑے پارسا ہیں اور اس کے ساتھ دوسرا نمبر آیا فلانا فاسق فاجر بے نمازی کتا گناہ ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ کرو اللہ کا فضل سمجھ کر کے، اور جو گناہ مبتلا ہے اس کے واسطے اللہ سے مانگو اور اس کو سمجھاؤ. ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ سمجھا بجھا کر، اچھا انداز اختیار کر کے، جس سے مانے، جس انداز سے مانے وہ انداز اختیار کرو، وہ رویہ اختیار کرو. اور نبی علیہ السلام کی صفت کیا تھی؟ گلا پھینکا جا رہا ہے، تالی پیٹی جا رہی ہے،
مذاق اڑایا جا رہا ہے اور الٹا پلٹا بولا جا رہا ہے. آپ کا نام محمد ہے اور وہ لوگ مذمم کہہ کے بلاتے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں تو محمد ہوں, مذمم تھوڑے ہوں. ان کی یہ برائی اور ان کا یہ صیغہ جو مذمم ہوگا اس کو لگے, ہمیں تھوڑے لگے گا. بہرحال ہم اگر کسی نیک عمل پر ہیں تو اخلاص یہ ہے کہ ہم اللہ کے واسطے کریں اور جو نہیں ہے اس کو راہ پر لانے کی کوشش کریں. نبی علیہ السلام نے بڑی محنت کیا ہے اور تمام انبیاء کرام نے محنت کیا ہے. اگر کسی نے دعا کے واسطے کہا تو کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری قوم کو رستہ دکھا دے, رستے پہ لگا دے, جانتے نہیں, یہ سمجھ نہیں رہے. سمجھ اللہ پیدا کرے اور رستے پر لگ جاویں, نبی یہ چاہتا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کے پختہ کرنے کی کوشش کی جائے اور ایمان کو کلمہ طیبہ کے ورد سے بار بار ذکر سے جب پختہ اور منور کیا جائے, توبہ کے پانی سے اس کو بار بار دھلا جائے, بار بار دھلا جائے. غم جو آیا زود استغفار کن, کوئی مصیبت آئی بہت جلد اللہ فوراً اللہ کے سامنے کیا کرو, ہاتھ پھیلا کرو. غم زامر خالق آمد کار کن, یہ جو آئی ہے مصیبت, جو آئی ہے بیماری, جو آئی ہے کسی طرف سے تکلیف, خود نہیں آتی, اللہ کی طرف سے آئی ہے, اللہ سے مانگو. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام بہت بڑے پیغمبروں میں اور سارے انبیاء بڑے. ان سے کسی نے سوال کیا, حوادث کا تیر ہو, حادثات جو پیش آتے ہیں, اللہ تعالی چلانے والے ہیں, بچنے کی کیا شکل ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. اللہ کے تیر سے کون بچ سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, چلانے والے کی پناہ میں آ جاؤ. تیر وہاں لگے گا, یہاں آئے گا. پناہ کی کیا شکل ہے؟ اللہ سے مانگو, رو, گڑگڑاؤ اور باللہ کہو اور اللہ سے مانگو. مضبوط قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے نور ایمان کو بڑھائیے, اور نماز سے تو بہت یہ نور بڑھتا ہے, روزے سے بہت بڑھتا ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ دل کی صفائی کے واسطے ہے, اور حج تو ایک طرف سے رہا سہا سارا گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ سارے اعمال ہمارے اور آپ کی دھلائی کے واسطے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت کا انتظام کیا جائے, کلمہ طیبہ کے تکرار کا انتظام کیا جائے, اپنے دلوں کی صفائی اس کا اہتمام کیا جائے, اہل تقویٰ کا ساتھ پکڑا جائے, ان سے اس سبق کو سیکھا جائے کہ کیسے ہمارے دل کے اندر صفائی آئے گی, کیسے ہمارے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, یہ کیفیت ہر دم کی ہو جائے, حرام کی ہو جائے. اللہ کے بندے میں نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج کی توفیق ہوتی ہے, مال ہوتا حج کر لیتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں, سب نیکیاں ہیں. اور آنکھ کا گناہ, بدنگاہی, کس عمر کے لوگ ہیں جوانی آنے کے بعد
یہ گناہ نہیں ہوتا. یہ گناہ عام ہے اور یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ کتنوں کا اس سے قرآن پاک بھول گیا، قصے لکھے ہوئے ہیں، حدیثیں یاد کی بھول گئی، واقعات لکھے ہوئے ہیں، اور دماغ کا کمزور ہو جانا آج عام چل رہا ہے، نسیان کا آنا یہ عام چل رہا ہے. یہ اور بھی چیزیں ہیں، اسباب اس کے ہیں، ایک چیز کے کئی سبب ہو سکتا ہے، لیکن بڑا سبب جو ہے جو عام ہو رہا ہے وہ بدنگاہی ہے. کیا کہتے صاحب، صبح شام کی تسبیحات چھوٹ گئی، جماعت میں گئے تو خوب عمل کیا، امیر صاحب ساتھ رہے تو ہر دم نیکیوں پہ نیکیاں، وہاں سنتے رہے صاحب، بلڈنگیں دیکھ کے مرو مت ہونا، اللہ کی طرف چلو، عورتوں کو دیکھ کر کے بدنگاہی مت کرنا، یہ کرو وہ کرو، جگہ جگہ روزانہ سنتے رہتے تھے تو گناہوں سے بچتے تھے. جب وہ ماحول چھوٹ گیا اللہ کے تذکرے کا، قرآن کے پڑھنے کا، پڑھانے کا، واعظ کا، نصیحت کا، جب گھر آئے اور یہ دونوں آنکھیں نکلی کہ چل کھلی تو اب بلڈنگیں بھی دیکھنے لگے، کسی بڑی شاندار دکان اس پہ جو زبان سے پانی ٹپک رہا ہے، اور حسیناؤں کو دیکھ کر کے تو ایک دم پورا. اور آج کا منظر، اس کی وجہ سے نماز چھوٹی، تلاوت چھوٹی، ذکر کی لذت چھوٹی، نماز کی لذت چھوٹی. اور ایک دن وہ آتا ہے کہ مسجد چھوٹ جاتی ہے، گھر میں نماز نہیں پڑھ پاتا، کیوں؟ سبب نہیں جانتے ہیں. تو بہت لوگوں کو میں نے بتایا، مجھ سے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ ذکر نہیں کی پابندی نہیں ہو پاتی، تسبیحات کی پابندی نہیں ہو پاتی. میں نے کہا ایک پابندی کر لو سب کی ہو جائے گی. آنکھ کی حفاظت نہیں کر تو آنکھ کی حفاظت کر لو سب ہو جائے گا. کتنوں نے مجھ سے شکایت کیا جب میں نے یہ کہا، فوراً خاموش ہو گئی، کوئی ہلا نہیں کیا، تو پکڑ گئے، چور پکڑا گیا. تو چور پکڑا جائے اصلاح ہو جائے گی، روز چوری ہو رہے، روز چوری ہو چوری، ایک دن پکڑا گیا کیا ہوا، چوری بند ہو گئی. آنکھ کی چوریاں خدا دیکھ رہا ہے، کان کی چوریاں جو رضائی کے اندر کرتے ہیں، موبائل سے گانے سنتے ہیں، فلمیں سنتے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے. زبان سے جو غیبت کرتے دو آدمی بیٹھ کر کے مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر، خانقاہوں کے اندر، دکانوں پر، یہاں وہاں چوراہوں پر، خدا سب دیکھ سن رہا ہے. یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک کیفیت یہ ہو جائے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا، باپ دیکھتا ہے تو غلطی کرتا ہے، استاد دیکھتا ہے تو غلطی کرتا ہے، اور شیخ دیکھتا تو غلطی کرتا ہے، اب بزرگ بن جاتا ہے نا. اور اللہ دیکھ رہا تو یہی کوشش کی جاتی خانقاہوں کے اندر، یہی کوشش کی جاتی صوفیہ کے اندر، ایک مزاج ایسا بن جائے کہ سامنے عورت آئی اور نگاہ جو ہے پھیر لیا، دوسری طرف کر لیا. کیوں؟ ہمارا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اجنبیات کو دیکھنا جائز نہیں ہے، شرعی پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، مردوں کے واسطے بھی اور عورتوں کے واسطے بھی. عورتیں سمجھتی جس کو چاہیں دیکھیں، نہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نگاہ نیچے رکھیں، اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہ بھی نگاہ نیچے رکھیں. دونوں کو حکم دیا گیا ہے. اس لیے چشم بندو، لب بندو، گوش بند، آنکھ کی حفاظت کر لو اور منہ کی حفاظت کر لو، کان کی حفاظت کر لو. کہتے ہیں اگر نبینی نور حق برم المقند، اگر اللہ کی محبت معرفت کا نور نہ آ جائے تو ہنسی اڑانا میری، یہ کیسی بات کہہ رہا تھا بے پر کی، بے بنیاد نہیں، بے بنیاد نہیں ہے، کر کے دیکھا. بہرحال یہ چیز اس
پر آئی کہ ہم ہر دم اللہ کے سامنے ہیں، اور اس پر آئی بات کی ہمیں اپنے ایمان کے قوی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے، کیا بندہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے واسطے، ایک فرشتہ اس کے دائیں کھڑا ہوتا ہے اور ایک فرشتہ اس کے بائیں ہوتا ہے، دونوں اس کی نماز کی نگرانی کرتے ہیں۔ اب کہیے ہماری نماز کی نگرانی کرتے ہیں، ہر ایک یہ سمجھے کہ دو فرشتے ہماری نماز کی نگرانی کر رہے ہیں، تو ہمیں نماز میں یہ ہونا چاہیے نیت باندھتے ہی کہ اللہ کے دو فرشتے مقرر ہیں۔ جتنے اعمال نماز کے ہیں، جس طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اس انداز پہ ہونا چاہیے، کیوں یہ نگرانی کر رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے مان مسلم الا وملک عن یمینہ وملک عن شمالہ، ایک فرشتہ دائیں ہوتا ہے ایک بائیں ہوتا ہے۔ فإن أتمها، اگر نماز کو صحیح مکمل طور پہ پڑھ لیا، عرجا بہا، وہ نماز فرشتے اللہ کی بارگاہ میں لے جا کے پیش کرتے ہیں۔ وإن لم يتمها، اگر ڈھنگ سے نہیں پڑھا، ضربا بہا علی وجہہ، اس کے منہ پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہر ایک یہ سوچ لے، خود ہی فیصلہ کر لے، ہم نے کس انداز سے نماز پڑھی، منہ پہ مار دی گئی یا اللہ کے ہاں گئی۔ ہم میں سے ہر ایک کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایک ایک لفظ ہے اللہ کے ہاں مقبول ہو، ہمارے یہاں ایک بول، ہر بولی اللہ کے ہاں مقبول ہو، جو نکلے اللہ کے ہاں مقبول ہو، اور فرشتے وہاں لے جا کے پیش کریں۔ وضو کرتے ہیں مسواک کا اہتمام نہیں، پورے سر کا مسح کرنے کے اہتمام نہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ چور جگہوں کا خیال کیا جائے، یہ کیوں ایک حصہ رہ جاتا ہے، یہ جو کان اور داڑھی کے بعد درمیان کا حصہ ہے یہ حصہ رہ جاتا ہے، پیر میں قدم میں پیچھے جانے کا حصہ رہ جاتا ہے، خاص کر بڑھاپے گھر میں کھال خشک ہو جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے تو اور رہ جاتا ہے، اور بڑھاپے میں آدمی تو غافل ہو ہی جاتا ہے، چستی وہ نہیں رہ جاتی، تو چست ہونا چاہیے۔ ہاں جتنا اللہ والا بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی عقل بڑھتی جاتی ہے، اس کی توجہ اللہ بڑھتی جاتی ہے، وہ بوڑھا ہوتا ہے اور اس کا ایمان جوان ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا ایمان جوان ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اعمال کے ذریعے سے اپنے ایمان کو جوان کرنے کی کوشش کیجیے، اور جو آفات آ رہی ہیں، معاصی کی بنا پا رہی ہیں، ہمارا دین کامل مکمل ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے، ہم دوسروں کے مذہب پہ کیوں جاتے ہیں، یہود کا نصارہ کا لباس کیوں اختیار کرتے ہیں، ان کی باتیں ہمیں کیوں اچھی لگتی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیوں نہیں اچھی لگتی ہے، ان کا چہرہ ہمیں کیوں نہیں اچھا لگتا ہے، ان کا سا بال ہمیں کیوں نہیں اچھا لگتا ہے۔ کوئی فیشن کا بال نکل گیا، آج کل نکلا ہوا ہے، جیسے معلوم ہوتا ہے کہ چمگادڑ نے سب چاٹ لیا، مگر محمد رسول اللہ جو بال رکھا وہ پسند نہیں ہے، اور ایک ایٹنگ والا جو بال جو ہے دکھا دیتا ہے وہ پسند کر لیتے ہیں، وہ جو لباس نکال دیتا ہے پسند کر لیتے ہیں، ایسے کیوں پسند کریں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ اگر لگا ہوتا تو محمد رسول اللہ کے ساتھ لگا ہوتا، اللہ کے ساتھ لگاؤ کی کمی ہے، اسی لیے اللہ والوں سے جڑا جاتا ہے، اور اپنے حلقوں میں جو لوگ ہوتے ہیں ہمارا ذہن ان کی طرف نہیں آتا ہے، ان کو تو معمولی آدمی سمجھتے ہیں، لے تو ہر جگہ سے ہوتا ہے، اگر ہر جگہ کے لوگ اپنے علاقے لوگ معاملے سمجھ لیں تو کس کی اصلاح ہوگی؟ اپنے قریب کے بزرگوں، صالحین، نیک لوگوں کا پتہ لگانا چاہیے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، اور جس سے مناسبت ہو اس سے تعلق قائم کر لینا چاہیے۔ حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم باضابطہ نہیں تھے، مولانا قاسم دانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی،
مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، یہ سارے حضرات تشریف لے گئے۔ اور کتنے پائے کی ہوئی ہے؟ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں، مولانا قاسم دانتوی اور مولانا رشید احمد گنگوئی حاجی صاحب کے خلیفہ ہیں، اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حاجی صاحب سے بھی اجازت ہے، اور مولانا رشید احمد گنگوئی سے بھی اجازت ہے۔ شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے تاریخ مشائخ چشت، اس میں اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ شیخ اس گھر کے رازدار ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، یہ فکر کیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم سے کوئی نہ چھوٹے، سنت کا استخفاف نہیں ہونا چاہیے، سنت کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر سنت کو ہلکا سمجھتا ہے تو ایمان کی خیر نہیں۔ کیسا ظاہرہ سنتیں تو ہے، سنت کے معنی کیا جانتے ہیں؟ جو سنت سنت علماء چلاتے رہتے ہیں، جماعت والے چلاتے رہے سنت 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 کیا ہے؟ سنت کی تعریف کی گئی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین میں جس راستے پہ چلا جاتا ہے اس راستے کا نام، پورے دین کا نام سنت ہے، پورا دین سنت ہے۔ اور وہ تو اللہ کا بتایا ہوا ہے، دین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آیا ہے، اس واسطے رسول اللہ کی سنت کہا جاتا ہے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات اللہ کی بات ہے، گفت ہے وہ گفت ہے اللہ بود گرد از حلقوں میں عبداللہ بود، نبی کی بات اللہ کی بات ہے، اگرچہ نبی کے منہ سے نکل رہا ہے، کلمہ نکل رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی بات ہے۔ بہرحال ایسی مجالس میں جانا چاہیے جہاں جا کر کے دل کو اطمینان ہو، وہاں جا کر کے دنیا سے رغبت کم ہو، آخرت کی رغبت بڑھے، تو سمجھ لو کہ یہ اللہ والا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو بولتے نہیں، خاموش رہتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے ان کے قلوب پہ حکمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ حدیث میں ہے۔ اور جسے حکمت مل گئی میں یوں تر حکمت بہت ہوتے خیر کثیرہ، حکمت کہتے ہیں دین کی سمجھ کو، دین کی دانائی کو۔ لقمان کو جو کہا گیا علیہ السلام وَلَقَدْ آتَى لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دین کی فہم حاصل تھی، دین کی سمجھ حاصل تھی۔ یہ نہیں کہ صاحب کہ وہ گھاس پات کی خاصیت جانتے تھے، اس لیے حکیم کہے گئے۔ حکیم اس واسطے کہے گئے کہ وہ دین کی فہم رکھتے تھے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت کیوں کہا گیا؟ نبض پکڑ کے دوا دیتے تھے، وہ نبض پکڑ کر کے دل کی اصلاح کرتے تھے، نبض پکڑ کر کے اللہ والوں کی اصلاح کرتے تھے، اللہ والا بناتے تھے، جو رذائل تھے اس کو نکالتے تھے اپنی ترکیب کے ذریعے سے۔ جیسے دنیا کا حکیم و طبیب جو ہے وہ نبض دے کر کے مرض کا ازالہ کرتا جسم کے، اسی طریقے سے یہ اطباء یہ روح کی بیماری کا علاج کرتے ہیں۔ بہرحال جب نماز پڑھیں تو اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ دو فرشتے ہمارے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اگر ہم صحیح پڑھیں گے اللہ کے دربار میں پیش ہوگی، اور نہیں پڑھیں گے تو فرشتوں کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کی نماز قابل قبول ہے، کہ اس کی منہ پہ مار دینے کے لائق ہے۔ فرشتے خوب سمجھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، قرآن کہا جو تم کرتے ہو سب سمجھتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ دین کی کتابیں دیکھیے، بزرگان دین کی کتابیں دیکھیے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کتاب بہت ہی کامیاب ہے، کہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ اس وقت کے جو فتنے فسادات اور جو خرابیاں برائیاں ہم پہ جو مصائب آ رہے ہیں، ان مصائب کے سلسلے میں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو ایک خط کا جواب ہے، 150-200 صفحات میں ہوگی، ایک خط کا جواب ہے۔ اس میں مسلمانوں پر آفتیں مصائب کیوں آ رہے ہیں اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے۔ اور اکابر دیوبند نماز، روزہ، حج، زکات، تقوی،
ان کا کیا معمول تھا. مختصر سی کتاب ہے اکابر علماء دیوبند, لیکن اس کے پڑھنے سے زندگی بدل جاتی ہے. ہمیں تو نام ہی نہیں معلوم ہے. شیخ کی فضائل کی کتابیں جو ہیں دنیا میں سے ڈنکا پٹ گیا. شیخ کی آپ بیتی دیکھیے, بزرگوں کا آپ بیتی دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے. مسائل میں بیشتی زیور ہمارے ہر گھر کے اندر ہونی چاہیے. عورتوں کے بہت سارے مسائل اس میں شامل کر دیا ہے, ان کی صحت وغیرہ کے لحاظ سے بھی سب چیزیں ذکر کر دیا ہے, مگر پتہ ہی نہیں کسی کو. ہم کو ناول پڑھنے سے فرصت نہیں. اب ناول کہاں پر چھپ رہی ہے. اب تو یہ سلامت رہیں تو رضائے کے اندر سنیما ہال کھلا ہوا ہے. اس کو ضرورت پہ استعمال کرو, بہت کام کا ہے. تھوڑی دیر میں امریکہ میں آپ کا کوئی رہتا بھائی, اس کی خیریت معلوم کر لیا, آواز سن لیا, تسلی ہو گئی ہے نا. اور ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں, وہ بس اسی میں لگے رہتے ہیں, اسی میں لگے رہتے ہیں. آنکھ خراب ہوتی ہے. اس وقت آنکھ بہت زیادہ موبائل کے ذریعے سے خراب ہو رہی ہے. جب اسکرین پہ نگاہ پڑتی ہے تو اس میں چمک بھی ہے, اور دوسرے یہ پلک جھپکتی ہے تو یہاں دو تھیلیاں ہیں جس میں آنسو ہے. پلک جھپکنے سے یہ پتلی رگ اوپر سے آتی ہے, اس سے پانی کی سپلائی ہوتی رہتی ہے تو آنکھ صحیح رہتی ہے. اور جب پانی سپلائی نہیں ہوتی ہے وہ رگ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر مسئلہ کھٹائی میں پڑ جاتا ہے. لیکن نوجوانوں کو سمجھاؤ, یہ تو شیدائی ہے, تصویروں پہ فدا ہے, تصویروں پہ فدا ہیں. اور لطف تو یہ ہے کہ جن کے پاس بیویاں ہیں, نوجوان ہیں, ان کے ساتھ میں بیویاں ہیں, بیوی بھی تصویر پہ فدا ہے اور شوہر بھی تصویر پہ فدا ہے. تب آپ پاگل پنا ہے یہ آدمی سوچے. تم کسی دوسرے کی بیوی کو دیکھ رہے ہو, گندا شوہر دیکھ رہے ہو, اور تمہاری بیوی تمہارے بغل میں ہے, لیکن شیطان نے بہکا رکھا ہے, شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے. شیطان کی گمراہی سے بچیے, وہ دشمن ہے. اپنے ہر کام کو سنت کے مطابق کیجیے, دائیں ہاتھ سے سارا اچھا کام کیجیے. اپنے گھروں میں عورتوں کو بتائیے کہ پکانے میں, سامان نکالنے میں اور سامان چولہے پر رکھنے پر ہر ایک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کریں. گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کریں اور ہر ایک بسم اللہ کر کھانا کھائے. تو شیطان کہے گا لا مبیت ولا طعام, نکلو یہاں, تمہاری گنجائش نہیں ہے, نہ کھانا ملے گا نہ رہنے کو ملے گا. یہ نبی علیہ السلام بتایا نسخہ ہے, کتنا ہم استعمال کرتے ہیں. ہم نے نبی علیہ السلام کی قدر نہیں کی, ہم نے اللہ کی قدر نہیں کیا ہے. ما قدر اللہ حق قدری, قرآن شکایت کرتا ہے اللہ کے جیسی قدر عظمت چاہیے تھی, ہم سے نہیں ہو سکی. اتنی سی بات آپ کے سامنے آئی. نماز میں آپ استحضار کریں گے, یہ نماز کی استحضار آپ کو پوری زندگی میں استحضار پیدا کر دے گا. جہاں جائیں گے خدا کا تصور ہوگا, صفت استحضار ہوگی. جس طریقے سے نماز میں گناہوں سے بچتے رہتے ہیں, ویسے سڑک پہ چلتے ہوئے بچیں گے, ویسے سڑک پہ چلتے ہوئے بچیں گے. اور کسی بھی کام کے کرنے پر, کسی بھی چیز کے مال کے آنے میں آپ بچیں گے. حرام طریقے سے آ رہا تو چھوڑ دو, حلال طریقے سے آ رہا تو لاؤ. پاکیزہ ہے تو استعمال کرو, ناپاک ہے تو وہ اللہ کی محبت کرنے لے جائے گا اور معاصی طرف لے جائے گا. المال الصالح لرجل صالح, اگر صلاح اور تقوی پر ہے تو, اور پاکیزہ مال ہے تو بہت بڑھیا چیز, اچھی چیز ہے. مال برا نہیں ہے, ہمارے لینے کا انداز, کمانے کا انداز یہ برا ہے, پھر خرچ کرنے کا انداز برا ہے. جب غلط طریقے سے آئے گا, ناجائز طریقے سے آئے گا تو ناجائز جگہ جائے گا. الحلال لا یحل الشریف, اگر حلال و پاکیزہ مال ہے, اسراف فضول خرچی اس میں نہیں ہوتی. یہ قانون. نماز کا تحریمہ باندھا تو ہم نے بہت ساری چیزیں, بہت سارے گناہ چھوڑ دیے. مسجد میں آنے کے بعد ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. تو ہم نے نماز کا تحریمہ 5 منٹ کے واسطے باندھا ہے. یہ تحریمہ ہماری زندگی درست کرنے کے واسطے ہے کہ جس طریقے سے نماز میں 2 فرشتے نگراں ہیں, ہماری زندگی میں ہر وقت 2 فرشتے نگرانی کرتے ہیں, کرامن کاتبین. ہم نے تحریمہ ایمان کا باندھا ہے, تو ایمان کا تحریمہ باندھا ہے
تو ہر وقت ایمان والے ہیں نا، ہمارے ایمان کے تحریمہ میں کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے، تحریمہ کے خلاف عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، كلما ذكره الذاكرون كلما غفل عن ذكر الغافلون، اللهم آثرنا واغفرنا واصلحنا شأننا كله۔ یا اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم سب کو صفت استحضار نصیب فرما، ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، جو ادوار ہیں اللہ اس ادوار کو ختم فرما، اے اللہ ہمارے گھر میں ہمارے باہر ہر جگہ سکون کا ماحول پیدا فرما، ہمارے گھروں میں ذکر کا ماحول پیدا فرما، ہمارے گھروں میں اتباع سنت کا ماحول پیدا فرما، اے اللہ اندرون بیرون جہاں کہیں رہے، اے اللہ ان تمام جگہوں میں اے اللہ اپنی مرضی کے مطابق چلا، نامرضیات سے حفاظت فرما، جو بیمار شفا نصیب فرما، جو بے نکال کے واسطے مناسب رشتے عطا فرما، جن کو مکان وغیرہ ضرورت ہو کے مکان کی تعمیر کا سبب مہیا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی تمام ضروریت کی کفارت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اپنا بنا لے، ہم سب کو اپنا بنا لے، ہمارے یہاں جمع ہونے قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے جمع ہونے کو اپنی رضا والے اعمال پہ چلنے کا سبب بنا دیجئے، اللہ ہمارے جمع ہونے کو اپنی رضا کا سبب بنا دیجئے، اور اپنی پاک جنت میں داخلے سبب بنا دیجئے، اپنے جہنم سے اے اللہ حفاظت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔